ویلکم بیک. اور غزہ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے ذکر کرنے سے پہلے میں سے بات کرنا چاہ رہا تھا خالد نبھان کی، اور خالد نبھان شہید کی. اور اگر آپ ان کے نام کو نہیں پہچانتے، نام سے نہیں پہچانتے، تو یقیناً آپ ان کی صورت سے پہچانیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2023 میں اس نسل کشی شروع ہونے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان کے گھر پر بمباری ہوئی تھی، اور جہاں پر ان کی پوتی ریم اور ان کے پوتے طارق نبھان دونوں ملبے تلے نیچے آ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. اور ان کی ایک یہ ویڈیو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس ویڈیو نے گردش کی. اپنی پوتی کی لاش لے کے اسے کہہ رہے ہو کہ تم میں سے کیسے جدا ہو سکتی ہو، تم تو میری روح الروح ہو، سول آف مائی سول. اس ویڈیو کی اہمیت یہ تھی کہ پہلی بار مغرب میں شاید فلسطینیوں کو انسانوں کی طرح دیکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ صرف اسرائیلی پروپیگنڈا کا ہی شکار تھے. یہاں سے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا ٹائڈ آف پبلک اوپینین سٹارٹڈ ٹرننگ. آج خالد نبھان کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج ان کی برسی ہے. 17 دسمبر 2024 میں خالد نبھان کو بھی شہید کیا گیا ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں. اپنے پوتے اور پوتی کے قتل کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ میں جو باقی فلسطینی ہیں جن کے کوئی نہ کوئی لاکین یا کوئی نہ کوئی گھر والے قتل ہوئے ہیں اس نسل کشی میں ان کی ہمت افزائی کروں گا. سو اٹ ہیز بن اے ایئر سنس دین. لگتا ہے کہ 10 سال گزر گئے، لیکن صرف 1 سال گزرا ہے. اس وقت اگر غزہ کی ہم بات کریں تو ہاں ایک نام نہاد جنگ بندی ہے، لیکن قتل عام ابھی بھی جاری ہے. اگرچہ پہلے زیادہ تر گولیوں اور بمباری سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس کے دوسرے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ بھوک کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کی امید ہے کہ یہ کسی طرح سردی میں مر جائیں، کیونکہ اس وقت غزہ میں شدید طوفان آیا ہوا ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خیموں کا کیا حال ہے، اور کچھ 15 لاکھ لوگ ہیں اس وقت غزہ میں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے. وہ اس طرح کے کمزور خیموں میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. اور وہاں پر بالخصوص ظاہر ہے کہ سب سفر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں بچوں کو سہنی پڑتی ہے. تو سنیے ایک فلسطینی ماں کی فریاد. اولادنا طول الليل مبلولين، والله مبلولين، ما احنا لاقيين واحد يلبسهم، اقسم بالله مبلولين اولادنا. مية شفايفهم جرق من المية. انا راكبين مبلولة كنت والله العظيم بقلبي زيها. اقسم بالله يا قلبي اسود زي القطعة اللي لابساها. مش قادرة انا اعمل حاجة، والله انا قادر اعمل حاجه، اقسم بالله مش قادر اعمل لهم حاجه. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت غصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کیسے نہ ہو آخرکار. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. جیسے یہ جو بچہ ہے، اگر آپ اس کی آواز سنیں تو یہ اپنے خیمے میں گھوم رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. شدید غصہ ہے، اور یہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں یا اللہ، آپ لوگ سب کہاں ہیں، امت المسلمین کہاں ہیں. لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب فلسطینی خون میں ڈوب رہے تھے تو امت المسلمین نے کچھ نہیں کیا. تو اب اگر پانی میں ڈوب رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ بچے ہیں جن میں اب اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رو سکیں. یہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں 7-8 سال کا ہوگا، اس کی خیمے کی چھت اڑ گئی ہے شدید ہوا اور شدید بارش کی وجہ سے، اور اس میں اتنی جان بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک کونے میں بیٹھ کر سردی میں بارش کے پانی میں صرف سسک ہی سکتا ہے اور صرف ٹرمبل ہی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو چلے ایک قدر بڑا بچہ ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کی وہاں اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بیبی ہے، 2 ہفتے کی عمر تھی صرف. اور کیونکہ کوئی اسرائیل وہاں پر کوئی کنسٹرکشن مٹیریل یا ویدر پروف ٹینٹس ان ساری چیزوں کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بچہ سردی کی وجہ سے مر گیا ہے. اس بچے کو اسرائیل نے قتل کیا ہے. سردی تو یہاں پر محض ایک
ہتھیار تھا. اور یہ ابھی شروعات ہے. بالکل جیسے ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بھی خوراک نہیں داخل ہو رہی تھی غزہ میں تو وہاں پر بھوک سے اموات کا سلسلہ شروع ہوا. اب سردی سے اموات کی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جیسے یہ باپ اپنے چھوٹی سی بیبی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اس میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ وہ رو سکے. تو اور اچھا, اور یہ سارا اگین از اکارڈنگ ٹو پلان. اور اسرائیلی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم واقعی ہم کیا اتنے برے ہیں, کیا ہم اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. وہ خوشی مناتے ہیں. جیسے کہ یہ اسرائیلی ویدر رپورٹر ہیں, ویدر کے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جی اس وقت تیل اویو میں, یروشلم میں شدید بارش ہو رہی ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں نے ایک رپورٹ کی اپنے اسٹوڈیو سے اور میں نے کہا کہ یار یہ بہت اچھا ہو رہا ہے غزہ میں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اور یہاں پر تباہی آئے, تو کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی. اور ظاہر ہے کہ وہ اسرائیلی ہوں گے یا پتہ نہیں اسرائیل سے باہر ہوں گے, اور کہا کہ یار آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, آخرکار وہاں پر بچے بھی ہیں, آخرکار وہاں پر بے گناہ بھی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ بالکل میرے سے غلطی ہوئی ہے, مجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کرے کہ یہاں پر اور سردی پڑے, اللہ کرے یہاں پر اور بارش ہو, اور کسی نہ کسی طرح سیلاب کے پانی کے ساتھ کچرے کی طرح ان فلسطینیوں کو بھی غزہ سے باہر نکالا جائے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی رفح کے دروازے کھلے ہیں, اور بالکل درست ہے رفح کے دروازے کھلے ہیں, لیکن صرف ون وے ٹریفک کے لیے. اگر آپ غزہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھلے ہیں, امداد کے لیے دروازے بند ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چپکے پیار محبت سے نکل جائیں. آخرکار یہی پلان تھا اسرائیل کا ڈے ون سے. ہم سمیت بہت لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جی دس از نتھنگ ٹو ڈو ود حماس, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملٹری آپریشنس. یہ ایک پورا منصوبہ ہے کہ فائنلی بالآخر غزہ کی زمین پر اسرائیلی قابض ہو جائیں اور یہاں پر اسرائیلی یہودیوں کی بستی بنے, اور اس نام نہاد جنگ بندی کے امبریلا تلے ایسا ہی ہو رہا ہے. اور میں ایک آخری ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت برٹن UK کی جیل میں 8 ایک گروپ ہے پیلسٹائن ایکشن, جس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے, داعش القاعدہ کی طرح اور IRA کی طرح کلعدم قرار دیا گیا ہے. ان کے یہ 8 لوگ وہاں پر برٹن کی جیل میں اس وقت بھوک ہڑتال پر ہیں, تقریباً 45 دن ہو گئے ہیں. اور ان میں سے جو کثیر زہرا ہیں جی ان کی اس وقت وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں, اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں سرکار پہ پریشر ہے کہ جی کہ اگر ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, برطانیہ کی جیل میں پڑے ہیں. یلدا حکیم کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ یلدا حکیم کو صرف ہمارے یہاں جو ایک بندہ جیل میں ہے اس کا پتہ ہے, باقی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ٹیگ کر کے بتاتے ہیں, شاید اس پر بھی ٹائم از اپ ہو جائے گا. اینی وے ٹائم ایز یوزول از اپ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.